بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کی 23 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، مئی مہینے کی 17 تاریخ ہے، 2020 عیسوی ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس بیماری کے ذریعے سے انسانوں کو اپنی معرفت عطا فرمائے۔ اولاد کی تربیت سے متعلق کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ ہر میاں بیوی کا نکاح کے بعد ان کی پہلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اولاد کے تحفے سے نوازیں۔ پھر اولاد ہو جاتی ہے، اب اس اولاد کو کس طرح سے سنبھالا جائے، اس کا کیا حق ہے، اس کی کس طرح سے تربیت کی جائے، اس موضوع پر گفتگو چل رہی ہے۔ تو ان میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ پاک نے چند بچے دیے ہیں تو آپ تمام سے برابر محبت کریں، پیار کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ان میں ایک بچہ ذرا گورا سا ہے، اس کو تو ہمیشہ چوم چاٹ کے رکھتے ہیں، اور ایک بچہ اللہ کی عطا ہے، یہ سانولا سا ہے، تو اس کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یا بیٹوں کو گود میں بٹھا کے رکھتے ہیں یا سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، اور بیٹی ہے اس کو قریب پھٹکنے بھی نہیں دیتے۔ تو اس طرح کرنے سے، اس بہاؤ کے کرنے سے بچوں کے اندر نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ بچے آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنے لگتے ہیں، اور یہ آگے چل کر پھر کئی مرتبہ دشمنی تک پہنچ جاتی ہے بات، اور بچے ایک دوسرے کو قتل تک کر دیتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ تمام بچوں کو محبت سے دیکھیں اور تمام بچوں کو یکساں محبت کریں، پیار کریں۔ کسی بچے کو یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ امی ابا فلاں سے پیار کرتے ہیں اور مجھ سے نہیں کرتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بچوں سے لوگ شفقت اور پیار نہیں کرتے تھے، بہت سے لوگ شفقت اور پیار نہیں کرتے تھے، اور ان کا ریزن اس کے پیچھے یہ ہوتا تھا، لوجک ان کی یہ ہوتی تھی تاکہ یہ بچے بدخو بنے، تند خو بنے، بد مزاج بنے، اور یہ رعب والے بنے، اور یہ ایسے سخت مزاج بنے جو اپنے دشمنوں پہ ترس نہ کھائیں، یہ ان کو قتل کریں، یہ ان کو مارے پیٹیں تو ان کے دل نرم نہ ہوں۔ یہ جو ہے بڑی ناپاک تمنا ان کے دل میں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسن بن علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیار کیا۔ قریب میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ، انہوں نے تعجب سے دیکھا اور عرض کیا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، لیکن میں نے ان میں سے آج تک کسی کو پیار نہیں کیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ تعجب سے نظر ڈالی اور فرمایا جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ معلوم ہوا بچوں پر ترس کھانا، ان کو پیار سے دیکھنا، ان کو پیار کرنا، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو پیار بھی دیں اور پیار کے ساتھ ساتھ گویا ہم سنت پر عمل کرنے کا اجر بھی پائیں، تو کتنی بڑی خوبی کی بات ہے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ پیار اور شفقت کرنے کا ہمیں جو ہے فرمان دیا، اور عملی طور پر ہمیں یہ دعوت دی کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ کریں۔ ایک مرتبہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
منبر پر خطبہ دے رہے تھے، حسنین رضی اللہ عنہما تشریف لائے، ان میں سے ایک چھوٹے یا بڑے کوئی بڑی قمیص پہنے ہوئے تھے، یعنی سائز کی ذرا بڑی تھی، جس کی وجہ سے الجھ رہے تھے اور لڑکھڑا رہے تھے، چلا نہیں جا رہا تھا۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، ان کو گود میں اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہاں تک جو ہے شفقت کا اظہار کر کے دکھایا کہ ایک عمل، اس عمل کو موقوف کر کے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اٹھایا، یہاں تک کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز میں لمبی قرات کروں، لیکن جب کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں مختصر کر دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کی والدہ کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی جب بچہ رو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب عورتیں پیچھے کی صف میں آ کر مسجد نبی میں نماز پڑھا کرتی تھی، تو اگر کوئی بچہ رو پڑتا تھا تو آپ نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اگر اس طرح کی کوئی چیز کا ادراک حاصل ہوتا ہے تو یہ نماز کے خشوع خضوع کے منافی نہیں ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے رونے کو محسوس کرتے تھے، اس کا ادراک ہوتا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خشوع اور خضوع کے منافی نہیں ہے۔ نیز آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں تشریف لے جاتے تھے اور بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے، آپ نبی کے ساتھ ان کو مسکرا کر دیکھتے، ان کو سلام کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے، چھوٹے سے بچے تھے، ان کی والدہ ان کو لے کر آئیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو اپنے پاس رکھیں۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ 10 سال خدمت میں رہے۔ فرماتے ہیں نہ کبھی غصہ کیا، نہ کبھی برا بھلا کہا، اور نہ یہ کہا یہ کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں کیا۔ 10 سال تک کوئی بچہ جو اپنا نہ ہو دوسرے کا ہو پاس میں رہے، یقیناً بچے سے کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہوں گی جو طبیعت کے خلاف ہوتی ہوں گی، لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا کہ ان کو پیار دیا، شفقت دی، ان کی تربیت فرمائی اور ان کا دل نہیں توڑا۔ نیز ایک بات کا خاص یہ بھی خیال رکھیں کہ جب بچے آپ کے پاس قریب آئیں تو آپ ان کو بوسہ دیں۔ بوسہ دینے سے بچے کے دل میں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اپنائیت کا بچے کو احساس ہوتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ دوسرے کے بچوں کو تو بوسہ دیں گے لیکن اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے۔ پتہ نہیں کیا دوسرے کے بچے کا بوسہ میٹھا لگتا ہے اور اپنے بچے کا بوسہ کڑوا لگتا ہے، ایسا تو نہیں ہے ان کے یہاں۔ نیز بچوں کے ساتھ خوش طبعی بھی کریں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے ساتھ خوش طبعی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حسنین میں سے رضی اللہ عنہ سے ایک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پیروں کو لمبا کیا اور ان کا ہاتھ کہ چلو میرے اوپر چڑھو، اور ان کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ میرے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، اب انہوں نے چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ سینے تک پیر آ گئے۔ پھر آپ نبی کے وسلم پیروں کو بوسہ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا شفقت اور پیار تھا آپ نبی کے وسلم کے دل میں بچوں کا، اور وہ کتنے پیارے بچے تھے جن کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ نصیب ہوا۔ میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، ہم اپنے بچوں کو شفقت اور پیار سے ان کی پرورش کریں، ان کو آگے بڑھائیں، ان کو چلنے کا سلیقہ سکھائیں، ان کی تربیت کریں۔ مار دھاڑ کرنا، ظلم کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، سختی کرنا، پٹائی کرنا، سزا دینا، یہ زیب نہیں دیتا۔ نیز بچوں کی تربیت میں ایک چیز اور زیادہ مؤثر ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم بچوں کو تحفہ دیں۔ ایک مرتبہ نجاشی بادشاہ جو ملک حبشہ کے بادشاہ تھے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز پڑھی تھی، دور رہ کر اسلام لائے تھے۔ الحمدللہ اس عاجز کو یہ سعادت حاصل ہے کہ میں ملک حبشہ کا سفر کر کے پہنچا اور ان کی قبر پر حاضری دی اور وہاں ان کو ایصال ثواب کیا، الحمدللہ۔ تو نجاشی بادشاہ نے ایک مرتبہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تحفے بھیجے، اس میں ایک بہت
بہت خوبصورت انگوٹھی بھی تھی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ انگوٹھی تو میں اپنے دل کے ٹکڑے کو دوں گا. اب ازواج مطہرات اور جو بھی موجود تھے سب کے دل میں ہوا کہ دیکھیں کس کو دیتے ہیں. اللہ کی شان, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو امامہ بنت زینب جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی ان کو پیش کی. تو بچوں کو تحفہ بھی پیش کرنا چاہیے. آج کل ہم بازاروں میں جاتے ہیں, اب یہ نہیں ہے کہ ہم سال میں ایک مرتبہ پیش کر دیا, مہینے میں ایک مرتبہ پیش کر دیا. بچے تو ایسے بھلکڑ ہوتے ہیں, صبح کو دیتے ہیں تو وہ تو 2 گھنٹے کے بعد بھول جاتے ہیں. اب تحفہ دینے کا منشا تو یہ ہے کہ بچوں کو اپنے ماں باپ کی شفقت اور پیار کا پاس اور لحاظ رہے, ان کو اس بات کا خیال رہے کہ میرے ابا مجھے انعام دیتے ہیں, مجھے گفٹ دیتے ہیں, مجھے تحفہ دیتے ہیں. تو یہ جب احساس رہے گا تبھی تو وہ ماں باپ کی بات مانیں گے, تبھی تو ان کی تربیت کو وہ اخذ کریں گے, قبول کریں گے. اب اگر آپ سال میں مہینے میں ایک مرتبہ دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں, وہ تو بار بار دینا ہوگا. اور کوئی بہت زیادہ قیمتی, بہت زیادہ مہنگا تحفہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر وقت, بلکہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز کہ بچے کو یہ لگے کہ کل جدید لذیذ, ہر نئی چیز میرے پاس آتی ہے, ہر نئی چیز مجھے دیکھنے کو ملتی ہے. لہٰذا سفر پر جائیں, گھر سے باہر جائیں تو جب واپس لوٹیں تو کوئی نہ کوئی چیز اس کی ایسی جو بچے کو نئی لگے اور بچے کو وہ تحفہ معلوم ہو, بچے کو جو ہے وہ بچہ پا کر اس کو خوش ہو جائے, ایسی چیز کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے. ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن لایا گیا جس میں حلوہ تھا, میٹھی چیز تھی. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام تھے تمام کو ایک ایک مرتبہ دیا. ایک چھوٹے سے بچے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, کہا اور چاہیے؟ تو انہوں نے کہا جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیا, پھر وہ بھی کھا لیا, اس بچے کو بہت اچھا لگا, کہا اور چاہیے؟ کہ جی. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو 3 مرتبہ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اس سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت معلوم ہوتی ہے. ایک عورت نے 2 بچوں کو ایک ایک کھجور دی اور ایک کھجور اپنے لیے رکھی. تھوڑی دیر کے بعد اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے جو اپنے حصے کی تھی اور وہ بھی بچوں میں تقسیم کر دی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر محبت کے الفاظ کہے کہ ماں نے جب اپنے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے. تو غرض یہ کہ میری ماں بہنوں, ہم اپنے بچوں کو اللہ سے مانگتے ضرور ہیں کہ پیارے اللہ اولاد دے دیجئے, اولاد کا تحفہ دے دیجئے, لیکن اس تحفے کی ہم قدر نہیں کرتے. اس بچے کو ہم اپنی دنیا اور آخرت کے لیے تحفہ نہیں بناتے, دنیا اور آخرت کی بھلائی کا اس کو سامان نہیں بناتے. تو یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں, اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں, تو یہ بچے دنیا میں بھی ہماری آنکھوں کا تارا بنیں گے اور یہ آخرت میں بھی اللہ رب العزت ہماری بخشش کا ان کو سامان بنائیں گے. غرض یہ کہ ہم اپنے بچوں کی شاندار تربیت کریں. نیز جب ہم ان کو دسترخوان پر لے کر بیٹھیں تو ان کو اختیار نہ دے دیں کہ وہ جیسے چاہے کھائیں, جو چیز لائیں چاہے لیں. نہیں, ان کی چوائس معلوم کریں, پوچھیں کیا چاہیے بیٹا, فلاں چیز چاہیے. تو آپ پہلے تھوڑا سا ان کی پلیٹ میں اتاریں اور ان کو چکھائیں. اگر اس کو رغبت ہو, اچھا لگے تو آپ بے شک اور دے دیں, اور نہیں رغبت ہے, نہیں اچھا لگا تو آپ نہ دیں. پھر کچھ اور پوچھیں اور کیا چاہیے. کئی مرتبہ بچے نے اس کی نظروں کو کوئی چیز اچھی لگی لیکن اس کی زبان کو اور طبیعت کو اچھی نہیں لگی, تو نظروں کو اچھی لگی تو اس نے لیا, لیکن جب اس کو چکھایا اس کی طبیعت کو اچھی نہ لگی تو اس نے انکار کر دیا. اب اگر پہلی فرصت میں آپ اس کے سامنے ڈھیر کر دیتے اور اس کی پلیٹ بھر دیتے جی, تو ظاہری بات ہے کہ اس کا کھانے کا پھر بگاڑ ہی ہوتا. اس لیے بچوں کو اختیار نہ دیں. کئی مرتبہ ہم نے بہت سی تقریبات میں دیکھا کہ بہت سے والدین اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں چمچہ دے دیتے ہیں اور ان کو اختیار دے دیتے ہیں, اور میزبان بھی کہتے ہیں کہ دو کھلاؤ بچوں کو. بچوں کو کھلانا چاہیے, اور واقعی آپ نے کھانے کے لیے سب رکھا ہے اور سب بیٹھے ہیں کھانے کے لیے, لیکن اس کا بھی تو ایک سلیقہ ہے, اس کا بھی تو ایک ترتیب ہے. اس طرح سے بچوں کو کھلانا چاہیے. نیز جس وقت بچے کھانا کھا رہے ہوں تو ان کے گلے میں کوئی بڑا سا کپڑا لٹکا دینا چاہیے, گلے میں پیچھے گرا لگا دیں, اور ٹاول وغیرہ کوئی ایسی چیز, ایسا کپڑا لے کے بڑا سا ہونا چاہیے پہلے سے پاس میں, جو بچے کے کپڑوں پر اس کو لٹکا دیا جائے, اس طرح سے بچھا دیا جائے کہ اگر وہ کوئی
کھانے کا کوئی قطرہ، کوئی سالن کا کوئی قطرہ اس پر گر جاتا ہے تو اس کے کپڑے خراب نہ ہو۔ خاص طور پر سفر میں اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ کئی مرتبہ سفر میں بچے ساتھ چلتے ہیں اور ماں باپ اس کا خیال نہیں رکھتے، اور وہ بچے کپڑے ان کے بہت محدود تعداد میں ہوتے ہیں تو وہ کھانا کھاتے رہتے ہیں، کپڑے خراب ہوتے رہتے ہیں۔ اب جو دوسرے پیسنجر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دائیں بائیں، ان کو بھی بہت خراب فیل ہوتا ہے اور کئی مرتبہ ان کو نفرت سی ہو جاتی ہے۔ تو بچوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ نیز ٹیشو پیپر ساتھ میں رکھنا چاہیے تاکہ بچے کے منہ پہ اگر ادھر ادھر کچھ لگ جائے تو فوراً اس کو صاف کر دیا جائے۔ نیز بچے کو جب کوئی چیز کھلائیں تو پانی کا برتن ضرور ساتھ رکھیں، اس لیے کہ اگر کوئی چیز کوئی جو ہے ریزہ اس کا گلے میں اٹکتا ہے تو فوراً اس کو پانی پلایا جا سکے، ورنہ کئی مرتبہ پانی تلاش کرتے ہیں، پانی منگاتے ہیں، پانی آنے میں دیر ہوتی ہے، اتنی دیر میں تو موت واقع ہو سکتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو غرض یہ کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ میں محبت کرنا سیکھیں، اور محبت میں ہم اپنے بچوں کو بگاڑ نہ دیں، بلکہ یہ ہماری محبت ہمارے بچوں کی تربیت کا ذریعہ بنے۔ یہ محبت ہمارے بچوں کی تربیت کا ذریعہ بنے۔ محبت اس کا نام نہیں ہے کہ ہم بچوں کو کھلے بندوں چھوڑ دیں اور آزاد کر دیں کہ وہ جو چاہے کریں، جیسے چاہے شور کریں، جو چاہے کھائیں، جو چاہے پئیں، جس طرح سے چاہے شور شرابہ کریں۔ نہیں، محبت اس کا نام نہیں ہے۔ محبت اور شفقت اس طرح ہو کہ تمام پابندیوں کے ساتھ ہو، تمام اخلاقی ضابطوں کے ساتھ ہو۔ بہت سے لوگ بچوں کو کھلے چھوڑ دیتے ہیں، چاہے جیسے وہ گالی گلوچ کریں، چاہے جیسے شور کریں، چاہے کھلونے اٹھک پٹک کریں، توڑ پھوڑ کریں، وہ کچھ نہیں کہتے۔ اور سامنے والا تنگ آ کر دیکھ آ کر اگر کچھ بات کہہ دے تو برا مانتے ہیں کہ ہمارے جو ہے بچوں سے ان کو حسد ہے، بچوں سے جیلسی ہے۔ بچے تو بچے ہیں، کس نے کہا کہ بچے بچے ہیں؟ بچے نہیں ہیں، بچے بچے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن بچوں کا ایک مطلب یہ بھی تو ہے کہ بچوں کے اوپر سے اگر تشدید ختم کر دیں، پیچھے سے نون غنہ، تو اس بچوں کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ بچو، یعنی ان کی شرارت سے بچو، ان کی طوفان سے بچو، ان کی بدتمیزی سے بچو، ان کی بد تہذیبی سے بچو، ان کے ہاتھوں میں اگر کوئی خطرناک چیز ہے تو اس سے بچو۔ ان بچوں میں تو نہ جانے کیا کیا چیزیں بچنے کی ہیں۔ پھر بہرحال تو بچے یقیناً پھول ہوتے ہیں، ماں باپ کے بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن ان بچوں کی تربیت اس طرح سے ہونی چاہیے کہ وہ تربیت ان بچوں کے بہترین مستقبل کے سنوارنے کا ذریعہ بن جائیں، اور یہ بچے باادب بنے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جو ان کو دیکھے اس کو دل کا سکون حاصل ہو، اور وہ یہ دعا کرے پیارے اللہ ہمیں بھی اس بچے کی طرح ہمارے بچے کی بھی پیارے اللہ ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں عرض کی گئی، انشاءاللہ بقیہ آئندہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت ہو رب العرش العظیم۔ پیارے اللہ، ظاہر میں آپ کے بندے اور حقیقت میں نہایت گندے۔ اللہ جی ہمیں ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کے سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ رب کریم ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ، پوری دنیا میں جو وبائی مرض پھیلا ہوا ہے اللہ عافیت کے ساتھ اس کو دفع دور کر دیجیے۔ اللہ انسانوں کا ترس کھا لیجیے، مہربانی فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، انسانوں کو آپ کا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، 2 مہینے سے زائد ہو چکا، لوگ اپنے گھروں میں مقفل ہیں، اپنے گھروں میں محصور ہیں، کاروبار بند ہیں، عبادت خانے بند ہیں۔ میرے پیارے اللہ، عافیت کے ساتھ مسجدوں کو کھول دیجیے، عافیت کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ آپ کے سامنے اللہ جھکنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ رزق حلال میں اللہ جو لوگ تنگی کا شکار ہیں ان کو وافر مقدار میں تھوڑی محنت میں بغیر کسی مشقت اور مصیبت کے اللہ رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جو بے گھر بے در بے سہارا ہیں ان کو سکون و سہارا عطا فرما، جو بچے یا اللہ جو مسافر اس وقت سفر میں ہیں اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں یا اللہ عافیت کے ساتھ ان کو گھروں پہ پہنچا دیجیے۔ جن کو سواری دستیاب نہیں ہوئی اور پیدل جا رہے ہیں میرے پیارے اللہ ان کی زمین کو سکوڑ دیجیے،
ان کی مسافت کو کم کر دیجئے، اللہ عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ ان کو پہنچا دیجئے، حادثات سے حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ چاروں طرف ملک سے پیدل چلنے والے مزدوروں کے حادثے کی خبر آ رہی ہے، میرے پیارے رب عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کندھوں پر لے کر دھوپ میں تپتی ہوئی دھوپ میں جھلستے ہوئے جا رہے ہیں، میرے پیارے اللہ ترس کھا لیجئے، مہربانی فرما دیجئے، اللہ ان کے لیے سواری کا انتظام فرما دیجئے۔ یا اللہ جو مہمان رسول 2 دن پہلے منی پور کی طرف سفر پر گئے ہیں، میرے پیارے رب عافیت کے ساتھ ان کو اپنے گھر والوں سے ملا دیجئے، ماں باپ سے ملا دیجئے، عافیت کے ساتھ ان کو اپنی منزل پہ پہنچا دیجئے۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگ نہ سکے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔